اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ، بے نبوتی کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ وہ دل پہ دیکھو شہادت کے دھن میں چلے تیگ لے کر، وہ شیر خدا کی، وہ شیر خدا کی اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ لعینوں کی بستی مٹانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے ہیں، یہ زہرا کے جانی، یہ زہرا کے جانی، لعینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو لٹانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ جدھر دیکھیے موت کا ہے اندھیرا، یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا، دل آج میرا، ہزاروں کے نیزے شبیر تنہا لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں۔ آپ سب درود شریف پر آپ کیا خیال کریں؟
حضرت مریم وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہے جن کا نام قرآن میں ہے۔ ایک پوری آیت ان کے اوپر اتار دی گئی ہے، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش اور کفالت اور آپ کے یہاں عیسیٰ کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھے۔ حضرت مریم حضرت داؤد کی نسل سے ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ بھی عابدہ اور زاہدہ تھی۔ اس دور میں اللہ نے حضرت زکریا کو مقبول فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم کے وہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نذر مانی کہ اگر ان کے وہاں اولاد ہوئی تو آپ وہ اولاد کو ان کے بیت المقدس کے وہاں دے دیں گی، اور اس وقت کے رواج سے یہ بہت زیادہ نظر تھی کہ اللہ کے یہاں ہر اولاد کو دے دیا جاتا تھا، اللہ کی نظروں میں اولاد کو رکھ دیا جاتا تھا۔ تو وہ نہ تو وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی کاموں میں اپنا دلچسپی دکھاتا۔ وہ بس اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اس کو صرف اللہ کی عبادتوں سے مطلب رہتا، سارا دن صرف اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے بارے میں اللہ کیا ہے، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی نشانیوں کو لوگوں کو بتاتا۔ تو صرف لڑکوں کو ہی یہ نظر میں دیا جاتا تھا۔ آپ نے دعا کی تھی کہ آپ کو بھی اولاد ہو تو آپ بھی اللہ کے گھر اپنی اولاد کو نذر کرے، تو آپ کے یہاں لڑکی ہو جاتی ہے، اور اس نظر کو لڑکی کو اجازت نہیں تھی کہ یہ نظر میں اللہ لڑکی کو دے، یہ نظر صرف لڑکوں کے لیے تھی۔ تو آپ کے وہاں پیدا لڑکی ہو جاتی ہے، آپ فکر مند ہو جاتی ہے کہ اب وہ نظر کا کیا کرے۔ آپ نے جو دعا کی تھی، آپ نے جو منت مانگی تھی، وہ تو اولاد کے لیے تھی، اور آپ کے یہاں تو لڑکی ہو گئی، اب ان کی منت قبول نہیں ہوگی۔ اسی کے دن بر دن اسی کشمکش میں اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے رب، میں نے تو لڑکا مانگا تھا، میں نے لڑکا کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ کی ذات بابرکت سے علم ہے وہ انسانیت اور انسان ابھی تک اس کو پہچانا نہیں۔ اللہ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل اس مقدس ماں بنانا تھا، ضروری تھا، جس میں ایک عظیم و شان مبارک مقدس کو پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم پیدا ہو جاتے ہیں، اور آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ بی بی مریم تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو بیت المقدس لے کے جاتی ہے تاکہ مجاوروں کے سپرد کر دے۔ آپ کی اپنی منت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وہاں کے مجاور جاگتے دیکھتے رہتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں کہ مریم کا خیال میں رکھوں گا، مریم کا خیال میں رکھوں گا، مریم کو میرے سپرد کر دیجئے۔ تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اپنا کلام پانی میں چھوڑ دے، جس کا کلام پانی کے بہاؤ سے الٹا آئے گا، میں مریم کو انہی کے سپرد کر دوں گا۔ تو سب اپنا کلام کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی پانی میں چھوڑتے ہیں، حضرت زکریا بھی اس میں شامل تھے، آپ بھی اپنا کلام پانی میں چھوڑتے ہیں۔ آپ کے کلام کو اللہ نے پانی میں الٹی طرف بہا دیا، اور وہ ان کی پرورش کرنے لگے، بی بی مریم کا خیال رکھتے، ان کے سارے فیصلہ کرتے، ان کے مطابق حضرت زکریا کو ان کی خلافت کے لیے، ان کی کفالت کے لیے سپرد کر دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا کی بی بی مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے اس نے اس کا خیال
اپنی ذات سے بڑھ کر رکھا، اپنی ذات سے بڑھ کر پرورش کی تھی۔ اسی طرح بیت المقدس میں آپ پرورش کرتے رہے، آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ ایک جگہ ایک دن حضرت زکریا آپ کے کمرے میں آتے ہیں۔ آپ کے کمرے میں جب بھی آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں بن موسم پھل پھلے ہوئے رہتے تھے۔ گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل۔ آپ حیران ہو جاتے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پھل کون دے کے جاتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ پھل بی بی مریم کو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور یہ پھل دے کے جاتا ہے۔ تبھی حضرت زکریا نے اپنے وارث کے لیے دعا مانگی۔ آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ بانجھ ہونے کے باوجود بھی بی بی مریم کی دعا کے ذریعے آپ کی بیوی کو یہاں پہ آپ کی بیوی کے مریم جیسی بی بی مریم دعا مانگتے ہیں تو آپ کی بیوی جو بانجھ ہوا کرتی تھی ان کے صدقے اللہ نے ان کو اولاد دی۔ آپ فرمانے لگے اپنے مومن بندی کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی بی بی مریم کی عمر 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ، خوبصورت فرشتہ، جوان فرشتہ کی شکل میں نامودار ہوا۔ جیسے ہی آپ وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں آپ خوف زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اور اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ فرشتے نے دیکھا کہ بی بی گھبرا رہی ہے، بی بی پریشان ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتہ ہوں، آپ گھبرائیے مت۔ تو آپ حیران زدہ ہو گئی۔ آپ نے کہنے لگا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ فرشتے نے کہا کہ میرے یہاں آنے کی وجہ آپ پاکیزہ عورت ہو، آپ کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ بی بی تعجب ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا آپ سے پہلے حضرت آدم کو بن ماں اور بن ماں باپ کے اللہ نے دنیا میں لایا۔ جب اللہ بن ماں باپ کے دنیا میں آدم کو لا سکتا ہے تو یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا گیا حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو دور جگہ چلی گئی۔ اس بارے میں یہ قصہ کہیں لوگوں تک نہ پہنچ جائے کہ کہیں یہ بات لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن آپ کے حاملے کا ذکر جب لوگوں کو پتہ چلتا رہا تو بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص کو سب میں پہلے پتہ چلا تھا، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تنہائی میں تعجب میں پوچھے گئے کہ مریم کہیں بنا بیج کے کوئی کھیت اگی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگتی ہے، کسی نے پہلی مرتبہ بیج کو پیدا کیا، بنا بیج کے کھیتی پیدا آئی ہے۔ پھر پوچھا گیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے کہا کہ اللہ نے مجھے عیسیٰ کو دی ہے، اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بچہ دیا ہے جو اللہ کی طرف سے نشانی ہے، جس کا نام عیسیٰ مسیح ہوگا۔ دنیا و آخرت میں وہ نبی ہوگا جو پیدائشی نبی رہے گا، بچپن سے اللہ کا کلام کرے گا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے آس جب حضرت مریم کی خبر حاملہ ہونے کی بات بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر میں آنا جانا بند کر دیا تھا، آپ سے رشتہ رکھنا بند کر رہے تھے، لوگ آپ سے علیحدگی اختیار کرنے لگے۔ تو آپ جب یہ سب دیکھتی ہے تو بہت دور چلی جاتی ہے، تنہائی میں چلی جاتی ہے۔ جب حاملہ کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درد کا سہارا لیا،
ان کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین ہو کر یہ کہنے لگی، یہ خیال آیا، درد کا خیال ان سے برداشت نہ ہوا تو آپ دل میں ہی کہنے لگی، کاش میں بچپن میں ہی مر گئی ہوتی تو بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے اتنی تکلیف اور اتنی مصیبتوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا۔ اسی وقت اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے ایک نہر جاری کر دی۔ ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور بچے کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اسلام آنے سے پہلے بات نہیں کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ یہ صبح سے رات تک کسی سے بات نہیں کرنا ہوتا تھا۔ بعد میں یہ حکم مناسب ہو گیا کہ جب آپ کی بیوی پریشان ہونے لگی کہ کوئی بھی آپ سے آپ کے بچے کے بارے میں پوچھے تو آپ ان کو اشاروں میں کہنا، میں روزہ ہوں، میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے خم کے پاس لے گئے۔ قوم کے لوگ ان کو گود میں بچوں کی طرح کھلانے لگے۔ لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے اور الزام لگانے لگے۔ جب حالت بہت بگڑنے لگی، صرف اللہ کی ذات رہ گئی تو بی بی مریم نے دیکھا کہ یہاں کے حالات بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اشارہ کر کے کہا، اس بچے سے جو سوال پوچھنا ہے پوچھو، یہ بچہ سارے سوال کا جواب دے گا۔ آپ کو جو تکلیفیں ہیں پوچھو، یہ سب تکلیفوں کا حل بتائے گا۔ کسی نے کہا کہ یہ دودھ پیتا ہوا بچہ میرے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں اس بات کا یقین کریں؟ لوگ گفتگو کرنے لگے۔ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، مجھے نماز کی طاقت دی، اور سلامی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ جس دن میں مروں گا اس دن تک، جس دن میں لوٹایا جاؤں گا اس دن تک۔ کچھ آدمیوں نے خواب میں اس بچے کو دشمن کو دیکھا۔ یہ خواب بی بی مریم کو بتایا، کہا کہ یہ بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائے۔ بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مصر چلی گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 3 سال ہوئی تو واپس آ گئی۔ وہ بیت المقدس میں رہنے لگی۔ بخاری شریف میں عابدہ بن صمت سے مروی ہے کہ رسول اللہ فرمانے لگے، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہم شکل نہیں، وہ محمد اللہ کا رسول ہے اور ان کے بندے ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ان کے نبی ہے، جن کو اللہ مریم کی گود میں ڈالا، ان کی روح میں جنت حق ہے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔ جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان کا تکبر کیا یا ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ فرعون کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، اے موسیٰ، اپنے بھائی ہارون کو لے کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، مسلمانوں پر، مومنوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ بس حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کے فرعون کے دربار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کے کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں تو رب میں ہوں۔ موسیٰ فرمانے لگا، اے اپنے آپ کو خدا کہنے والے، تیری حکومت تو تجھے چند لوگوں پر رکھتی ہے، لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مشرق اور مغرب میں حکومت کرتا ہے، جس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا، جس کے سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ اے فرعون،
جیسی یہ کہنا تھا فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ذرا اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے فرمایا اے فرعون اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لاؤں تو تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے، انسانوں پہ ظلم کرنا ختم کرو گے؟ فرعون کہنے لگا کون سی چیز ظاہر کرو، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ کا حکم سے موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پہ رکھا، جیسے ہی رکھا اس عصا کا زمین پہ پڑنا تھا وہ اژدھا بن کے پورے محل میں پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر جیسے ہی بال نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، چاند کی طرح نظر آنے لگا۔ پورے محل والے حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اس جادو کے بل پہ میری شان کو ختم کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ یہ زمین جادوگروں کی ہے، زمین میں تجھ سے بڑے بڑے جادوگر ہیں، کیا میں ایک مقابلہ رکھوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بس فرعون اپنی قوم کے بہترین 40 جادوگروں کو بلایا جو بچپن سے جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کا نبی اور ان کا بھائی تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے اے جادو کرنے والوں جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے کیا یہ سچی کا نبی ہے؟ نہیں، یہ کوئی اور ہوگا، یہ دکھاوا کرتا ہوگا۔ وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا اے جادوگروں جو تم چاہو گے وہ سب عطا کیا جائے گا اور تم لوگوں کو ہمارے خاص لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ دونوں صرف ایک معمولی جادوگر ہے اور کچھ نہیں ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ایک ہی کافی ہوں۔ بس وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا تمام جتنے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں سب پیچھے ہٹ جاؤ، اور کہنے لگا کہ دکھا اپنا جادو، کیا کرتا ہے تو؟ آج جو غالب کیا جائے گا وہی سچا ہوگا، وہی اللہ کا صحیح نبی ہوگا۔ موسیٰ پہلے تم اپنا جادو ظاہر کرو پھر ہم اپنا جادو ظاہر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ اے موسیٰ پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دے۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں رسیاں تھی انہوں نے زمین پہ رکھ دی اور انسانوں کی آنکھوں پر دھول جھونکتے رہے اور یہ دکھاتے رہے کہ وہ سانپ بن گیا ہے، وہ ہلنے لگا ہے، وہ حرکت کرنے لگا ہے۔ تمام لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا وہ عصا اژدھا بن گیا تھا، ان تمام جادوگروں کے سانپ کو اور لاٹھی کو کھا گیا۔ سب لوگ دل میں دیکھنے لگے، حیران ہونے لگے، موسیٰ کو نبی تسلیم کرنے لگے۔ جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو کہنے لگے اے لوگو یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم تو آپ کی آنکھوں پر دھول جھونکتے تھے لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ تو سچ ہے، ان کا دین سچ ہے۔ موسیٰ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جیسے کہ ہارون اور موسیٰ تھے تو ہمارے نبی نے کہا میں اور علی وہ ہے
جیسے ہارون اور موسیٰ۔ علی وہ ہے جو سورج پلٹائے، علی وہ ہے جو کہبر اڑائے، علی وہ ہے جو کھمبا لٹائے، علی وہ ہے جو بیٹی کو زینت بنائے، علی وہ ہے جو جینا سکھائے۔ علی کی غلامی ہر کسی کو نہیں ملتی، وہ تو نصیب کی بات ہے، غلامی پا کر نصیب بلند ہوتا ہے۔ تو جو علی کو دوست ہو تو ان کا نصیب کیا ہوگا۔ علی کی دوستی یہی کوئی عام دوستی نہیں ہے، علی کی دوستی ہے، علی کا دوست ہے۔ علی نے جس کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، جن سے علی عشق کرتے تھے، جو علی سے عشق کرتے تھے، علی کی دوستی میں شہادت ملتی ہے، علی کی دوستی میں شہادت، علی کی دوستی میں ایمان، اپنا دین سب مقدر ہوتا ہے۔ میثا میں تمار ہے جن کو مولا نے دوست بلایا، میثا میں تمار کا رتبہ بڑھایا، میثا میں تمار کے دل میں علی کے لیے عشق بے انتہا تھا، آپ علی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں، آپ پر آپ کیا میرے حسین اب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آج مولا حسین اپنے اہل بیت سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بی بی زینب سے کہا کپڑے سارے باندھ کر لے لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لو اور کربلا کی مجاہرت کے لیے نکلو۔ جب مدینے کے انصار میں یہ بات ہوئی کہ حسین کربلا جا رہے ہیں تو ساری عورتیں آپ کے در پر آ گئی، سارے آدمی آ گئے، یہی کہنے لگے حسین کیسے جا رہے ہو، ہم کو چھوڑ کے کیسے جا رہے ہو؟ بولے کیا کروں، جو بچپن میں وعدہ کیا تھا اب وہ وفا کرنا ہے۔ حسین نہیں چاہتے حسین اپنے خون سے مدینہ منور کی گلیوں میں خون بہے، حسین اپنا لہو بہانے کربلا جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، بہن زینب کو ساتھ لے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے شہزادے علی اصغر کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے انصار آئے کہ سارے کے سارے رونے لگے، کیسے میرے مولا نکلے ہوگے؟ رسول اللہ کی اولاد کو دیکھنا، ان کو محسوس کرنا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اہل بیت کی زیارت کرنا ثواب ہے، عبادت ہے، مجھے وہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ اب مدینے والے انصار کا غم تھوڑا محسوس کرو کہ نبی کے بعد انہوں نے حسین کو دیکھ کر شکر بجا لایا کہ نانا کے ہم شبیہ ہیں حسین۔ سارے کے سارے قدموں میں گر گئے کہ حسین اب روانگی لے رہے ہو۔ انصار کی عورتیں، ساری کی ساری عورتیں گھر پر پہنچ گئی، ساری کی ساری یہی کہنے لگی کہ بیبیوں نہ جاؤ، آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ آپ ہی تو رسول اللہ کے بعد ہے، جن کو دیکھتے ہیں تو سکون ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن سامنے ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، اور میرے نبی نے فرما دیا کہ حسین سے محبت کرنا یعنی مجھ سے محبت کرنا ہے۔ وہ مدینے والے انصار زاروں قطار رونے لگے، سارے کے سارے یہی کہنے لگے کہ حسین آپ نہ جائے، مولا آپ نہ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اتنی عزت دی۔ دیکھو میرے مولا کو ذرا احساس کرو کہ ان کے محبت کرنے پر، ان کے روکنے پر مولا شکر گزار کر رہے ہیں۔ میرے مولا وہ صرف حسین کا ہی جگر ہے جو اتنا طویل ہونے کے بعد بھی ہم غلاموں پر نظر رکھتے ہیں۔ آج یہ بات محسوس کرے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ماں سیدہ نہیں سن رہی؟ مدینے والے نہیں سن رہے؟ لیکن وہ سیدھا عرش باری جا رہی ہے۔ سب کا شکر ادا کیا، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں بھی یہ جنت نہیں چھوڑنا چاہتا،
کیا میرے لیے جنت چھوڑنا آسان نہیں ہے؟ جتنا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی تو اتنی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچو، مدینہ چھوڑنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ وہ تو وہیں پہ رہتے تھے، کھیلے کودے۔ ہمارا تو نبی ہے اور ان کے تو نانا بابا، ان کے لیے اتنا آسان تھوڑی نہ ہوگا، لیکن صرف نانا کا دین بچانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بہنیں بیٹیاں سارے کے سارے نکل رہے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ کپڑے وغیرہ باندھ کر لے لو، میں ذرا باہر سے آتا ہوں۔ آپ جب باہر نکلے تو جنت البقیع میں پہنچے۔ جس وقت جنت البقیع میں آپ پہنچ گئے، اگر آپ آج اولاد کی جدائی کے غم سے دور ہے تو وہ سیدہ کائنات کا شکر ہے کہ اگر سیدہ اپنا لال نہ دیتے تو ہمارے گھر میں اولاد نہ ہوتی۔ آپ گئے، رات کا پہلا حصہ تھا، آپ جنت البقیع میں گئے، ماں کے پاس بیٹھ کے امامہ اتار کر، اور ایک بچے کی طرح ماں جب اپنے گود میں بچہ رکھتی ہے ویسے ہی ماں کے گود میں مشق کرتا ہوا اپنے آپ کو، ویسے ہی حسین کا عالم تھا، اور فرماتے ہیں اے ماں تیرے در پر تیرا لال آیا ہے، اے سیدہ کائنات خاتون قیامت، اے میری نبی کی لاڈلی، اے میری ماں، دیکھ آج حسین تیرے در پر آیا ہے، سوالی بن کر آیا ہے۔ ذرا بات کو غور کرے کہ حسین اپنی ماں سے فریاد کر رہے ہیں، سوالی بن کر آیا ہے۔ آج تیرا حسین تیرے در پر آیا ہے، آج تیرا حسین کربلا جا رہا ہے، اپنی آپ سے لپٹ کر گریہ کر رہا ہے۔ آپ کتنے بڑے عظمت والے ہیں، آپ وہ جو سرکار سے بنسبت رکھتے تھے۔ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں پر اپنی ماں سے فریاد بھی کر رہے ہیں اور مولا حسین خود اپنی حسینی بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر ایک اولاد کے لیے اپنی ماں جان ہے اور ماں کے لیے اس کی اولاد جان ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور ماں کی محبت ایک طرف، تو ماں کی محبت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ماں سیدہ کائنات ذرا غور کرے کہ وہ کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو شہادت دینے کے لیے بھیجے۔ وہ سیدہ کائنات ہی ہے جو ہم پر بن دیکھے بھروسہ کرتی ہے، بن دیکھے حسین کو ہم پر قربان کیا۔ ایسے کوئی ماں اپنے بچوں کو قربان نہیں کرتی ہے، وہ صرف ماں سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات نبی کی لاڈلی ہی کر سکتی ہے۔ پھر بھی آج آپ اپنے بابا کی امت کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتی ہے، اپنے بیٹے کے غم میں رونے کو شرک کہتے ہیں۔ اسی وقت ماں سیدہ کے مزار انور سے آواز لڑک کر آواز آتی ہے، اے میرے لال، میرے جگر، میرے آنکھوں کے نور، دل کا چین، دن بھر میں تمہیں دیکھوں تو مجھے ٹھنڈک نہیں پڑتی، ذرا سی پانی دینے میں دیر ہو جائے تو مجھے بے چینی ہو جاتی ہے، تو میں تڑپ جاتی ہوں، تو میں کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، میرے لال کیوں غم زدہ ہو؟ اے میری ماں، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ ماں سیدہ فرماتے ہیں اے حسین، اب اپنی ماں کو اتنا مجبور نہ کر کہ میں مزار انور سے باہر آ جاؤں تو قیامت آ جائے، چاند اپنی جگہ سے ہل جائے، حور و ملک کی چیخیں نکل جائے اور پروردگار کے کرم سے قیامت برپا ہو جائے۔ حور و ملک کی چیخیں نکل جائے گی۔ ماں بیٹوں کی باتیں سن کر پھر بھی لوگ کہتے ہیں غم حسین میں رونا شرک ہے۔ ہم وہ نہیں جو دوسروں کے بولنے پر ڈاما ڈول ہو جائے، ہم وہ ہیں جو مولا حسین کے درد کو اپنے درد سمجھتے ہیں، سچے دل سے چاہتے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ اے میرے لال، تو جس وقت پیدا ہوا تھا تیری موت کا اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ تو شہادت دے گا، کربلا میں شہادت دے گا۔ سوچو ذرا، جو ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھ کر پالا، بے شک علم غیب سے سیدہ کائنات تھی، آپ یہ بات جانتی تھی کہ کربلا میں آپ کو شہادت دینی ہوگی۔
घर की बेटियों के सर से चादर खींची जाएंगी, फिर भी आपने सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये है माँ सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, जो जा मेरे लाल तुझे तेरी माँ का खुदा हाफिज। माँ से विदा होने के बाद अपने नन्हे मामू के पास जाते हैं। अपने नन्हे मामू के पास आके एक तरफ इब्राहिम के मामू अपने पास आके अपने मामू जान को हुसैन सलाम करते हैं। हुसैन का सलाम, ऐ मेरे मामू हुसैन का सलाम कबूल करो, मुझे माफ़ करना, मैं आपका फिदाई ना हो सका। आप मेरे लिए अल्लाह के पास चले गए, लेकिन आज मैं आपका कर्ज उतारूंगा। आप मेरे लिए दुआ करना कि मुझ पर करबला आसान हो जाए। अल्लाह हाफिज कहकर रोज़ा रसूल पर आए। रोज़ा रसूल पे आने के बाद ऐसी हालत बिगड़ी, उनके अपना अमामा उतार दिया, बाल बिखार दिए, बैठ गए। मज़ारो अक़दस के पास अपने आप से मस्क करना शुरू किया। जैसे ही तारीख में लिखा है कि मेरे नाना मुझसे मोहब्बत करते थे, आज हुसैन नाना आपके दर पर आया है और आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ऐ सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीन शफीउल मुज़नमीन, हुसैन आपके दर पर आया है, सवाली बनकर आया है। ऐ नाना जान, अपने हुसैन से मिलोगे नहीं? जब जिब्राइल अमीन ने आपको बशारत दी थी कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा, तो आप ज़ारो कतार रो रहे थे। लोगों ने आपसे पूछा कि रसूल अल्लाह हुसैन की पैदाइश पर क्यों रोने लगे? तो आपने फरमाया कि अभी जिब्राइल अमीन आए थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, ये वही हुसैन है जिसको करबला में आपकी उम्मत शहीद करेगी। नाना, मैं आपके दर पर आया हूँ, आप मेरे नाना, जागो तो सही, देखो तो मैं हुसैन हूँ जिसकी अजमत पर आप उठ खड़े होते थे, और आप जब नमाज की हालत में होते थे और मैं आपके पुष्प पर सवार होता था, जब तक मैं खुद से ना उतरूं तो नाना जान आप सजदा ना उठाते थे। ऐ मेरे नाना जान, आज हुसैन आपसे जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेगा। ऐ मेरे नाना जान, ज़रा उठे, देखे मुझे, आपका हुसैन आया है, अपने पास बुला ले, अपने हुसैन को आखिरी बार देख ले। ऐ मेरे नाना जान, एक बार देखिए तो सही, एक बार बात तो करिए हुसैन से। उस वक्त मज़ारो अनवर से आवाज़ आई, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे लगते जिगर, मेरी आँखों के नूर, मेरे दिल का चैन, मैं तेरे सदके कुर्बान। इमाम हुसैन गश्त खा गए। उसी नींद की हालत में मौला देखते हैं कि इमाम हुसैन के सरे अक़दस रसूल अल्लाह करीम सरवर कौनैन खातिमुन नबीन मदीने में आराम फरमाने वाले मेरे आका सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अमीन अपनी टांग पर अपनी औलाद को लिटाए हुए हैं और अपनी उंगलियों से इमाम हुसैन की जुल्फों को सवार रहे हैं और कहा कि ये सब जानता हूँ मेरे हुसैन, मेरे लाल, तेरे नाना तुझसे जब भी उतनी मोहब्बत करते था और आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं। ऐ मेरे हुसैन, इमाम हुसैन ने अपने प्यारे से अंदाज में कहा, नाना जान, आप मज़ार में थोड़ी सी जगह बना लीजिए कि हुसैन आपके साथ दफन हो जाए। हुसैन आपकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सोचो ज़रा, मदीना तो उम्मत नहीं छोड़ना चाहेगी, ये तो आपके नाना का दर है, आपके नाना का घर है। इमाम हुसैन, नाना जान, आप मुझे वो जगह पर ले चले जहाँ मैं शहीद होऊंगा। इमाम हुसैन सरवर कायनात वही जगह ले गए जहाँ आप शहीद होंगे। ये वही जगह है जहाँ पे असहाब शहीद होगा। ये वही जगह है जहाँ पे सैयदा ज़ैनब को हाथ में जंजीर पहनाई जाएगी। या यहाँ पे वही जगह है जहाँ सैयदा सकीना के कानों से बाली खींची जाएंगी। आप सब कुछ बताया। ये नहरे फुराद है मेरे लाल, ये तेरी माँ का सदका है और तुझे वही सदके से दूर किया जाएगा। वो सब कुछ बताए, कहने लगे,
میرے لال، میرے حسین، میں نے تجھے بچپن سے ہی پالا ہے، تو میری لاج رکھ لینا، سیدہ کی لاج رکھ لینا۔ امام حسین کے جانے سے پہلے وہ زمین کرب و بلا تھی، وہ بدقسمتی تھی۔ جب تو جائے گا اور تیری شہادت ہوگی تو وہ زمین کربلا بن جائے گی۔ میرے بیٹے تو جا، حسین تم شہید ہوں گے، تیری شہادت کے بدلے اپنی امتیوں کو بخشواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے بدائی ہوتے ہیں، الوداع کہتے ہیں۔ یہاں بی بی زینب سے کہا ساری تیاری کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہاں بی بی سغرا، مولا حسین کی بیٹی بی بی سغرا کہتی ہے جو بہت شدید بخار میں تھی، اتنی شدید بخار کہ اگر کوئی پھول رکھتے تو پھول مرجھا جاتا۔ آپ زاروں قطار سے رونے لگی، بابا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ سغرا ایسا کیا خطا کر دی ہے میرے بابا کہ آپ سیدہ زینب سے کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو، باقی سارے سوار ہو جاؤ۔ میں نے کیا خطا کی ہے بابا؟ اگر ممد میں جگہ نہیں ہوگی تو سغرا پیدل چلے گی بابا۔ آپ مجھے دیکھیں، آپ کو ہوش نہیں، آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ تھوڑا سا پانی منگوایا حضرت علی اکبر سے، اپنے اوپر چھینٹے مارنے کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ گئی۔ لیٹنے کے بعد اٹھ کے کہنے لگی اے میرے بابا، اب میرے اندر بخار نہیں ہے، میرا بخار ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ بابا علی اصغر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے ساتھ لے جائے۔ بابا میں علی اصغر کی محبت میں چلنا چاہتی ہوں، بابا میں اس کا جھولا جھلانا چاہتی ہوں، بابا وہاں میں آپ کے کپڑے دھویا کروں گی، میرے بابا اصغر سے جدا نہ کرے۔ جب مولا حسین کی آنکھوں میں اشک باری ہو گئی، آپ نے منہ گھما لیا اور کہے یہ بیمار ہے، اسے یہیں چھوڑ دو۔ ہم سبیوں کے لیے سیدہ کائنات تھی، بی بی سغرا جاتی تو ان کی بھی چادر چھینی جاتی، آپ کو بھی وہاں پہ آپ کو بھی بیڑیاں پہنائی جاتی، آپ کی بھی چادروں کو چھینا جاتا۔ وہ ماں کے قدموں میں گر کے ماں آپ سمجھائیے نا بابا کو، بابا نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے کہا بیٹا تم شدید بخار میں ہو میری جان، تم اتنے شدید بخار میں ہو کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے، مجھ میں اتنی طاقت آ گئی ہے ماں، میں چل سکتی ہوں، مجھے آپ ساتھ لے جائے، مجھے ساتھ لے لے۔ بی بی شہر بانو زاروں قطار سے رونے لگی، کہنے لگی مولا یہ کیسا امتحان ہے؟ امام حسین نے کہا بی بی یہ پہلا امتحان ہے کہ بیٹی بخار میں ہے اور باپ اسے چھوڑ کے یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ بات امام حسین جانتے تھے کہ بی بی سے یہ آخری ملاقات ہے، یہ بی بی جتنی فرصت سے آپ کو دیکھ رہی ہے دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ علی اصغر کے پاس جاتی ہے، ماں چاہتی کہ علی اصغر کو گود میں لے لے۔ بی بی سغرا کہتی ہے کہ ماں علی اصغر کو میرے گود میں نہ ڈالنا، کیونکہ علی اصغر چھوٹا سا پھول ہے اور میری بخار اتنی تپش ہے کہ یہ پھول مرجھا جائے گا۔ ماں کچھ دیر بیٹھ جائے، یہ پھول کو میرے سامنے لے کر علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں، علی اصغر سے کھیلنا چاہتی ہوں۔ ماں ذرا علی اصغر کو دیکھے تو صحیح کہ وہ مجھے دیکھ کے کتنا مسکرا رہا ہے۔ میرے بخار کا وہ عالم تھا کہ میں نے 2 دن سے علی اصغر کو دیکھا نہیں۔ بی بی سغرا زاروں قطار سے رونے لگی۔ ماں نے منہ پھیر لیا، سارے کے سارے باہر آئے، پھر ماں کا دل تڑپا۔ ماں نے کہا مولا آخری بار مجھے سغرا سے ملا دے، آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ کو چارپائی پہ باہر لایا گیا۔ آپ نے علی اصغر کی زیارت کی، علی اکبر سے فرمایا بھیا آپ ساتھ لے چلے نا، مجھے لے چلے نا بھیا، آپ کی شادی کا بھی مجھ کو ارمان تھا، میں آپ کی شادی کا صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ بی بی زینب اماریوں پہ چڑھ کر تیار ہو گئی، دیکھا کہ اماریوں کی طرف حضرت جعفر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو لگا کہ کہیں یہ مجھے روک نہ لے، تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ بی بی زینب اکیلے کیسے جا رہی ہو؟ تو بی بی زینب نے کہا کیا ہوا؟
تو امام حضرت جعفر نے کہا جب حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو یہ میرے دونوں اولاد لے جاؤ، ان کو صدقے کر دینا اور جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہے۔ یہ کہا مولا حسین کو اپنا آخری سلام دیا اور کارواں شروع ہو گیا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کی اور آپ کی۔